گزشتہ جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے متعلق بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت ایسی کی جائے کہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین، یعنی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ تو اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کے دل میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ تو اس کے لیے پیمانہ اور کسوٹی یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا اتنا ہی اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی زیادہ ہوگی۔ صرف زبان سے کہنے سے انسان عاشق رسول نہیں بنتا۔ زبان سے وہ یہ کہتا رہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مخالف گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتباع رسول یہ محبت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کھانے پینے سے لے کر اٹھنا، بیٹھنا، سونا، زندگی کے آداب، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا، وضو کرنا، غسل کرنا، کوئی بھی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان نہ کیا۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اگرچہ ہم اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اس نیت سے کر رہے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا تھا، اس وجہ سے میں بھی کر رہا ہوں، تو اپنی ضرورت پورے کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی ہمیں اس کام پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی اتباع ہونی چاہیے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام جو الفاظ سنتے تھے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیوں یا کیسے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے میں دیر بھی کی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ اور پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ مسجد نبوی میں کناروں پر کھڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر خطبہ سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہے تھے،
ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے کہ ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑھے کہ بیٹھ جاؤ. وہاں ہی دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ دروازے میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ میں نے آپ کو تو بیٹھنے کا نہیں کہا تھا. میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا کہ جو کھڑے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اگر وہاں سے میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ایسی اتباع تھی صحابہ کرام کہ ان سے نہیں فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب کانوں میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ تو وہاں دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنا مکان مسجد نبوی سے تھوڑا دور بنا لیا. اب روزانہ مسجد نبوی میں آنا جانا مشکل تھا، تو انہوں نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ایک دن آپ مسجد نبوی جایا کرو اور ایک دن میں جاؤں گا. جس دن میں جاؤں گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنوں گا اور آ کر آپ کو بتاؤں گا. اور جس دن آپ جاؤ گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر آؤ گے اور مجھے بتائیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور وہ ہم سے رہ جائے. تو صحابہ کرام نے اس طرح حدیث کو جمع کیا ہے. آج ہمارے پاس وہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے. اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے فرماتے تھے؟ عام حالات میں تو ادب تھا ہی تھا. جنگ کے موقع پر غزوہ احد، ادھر سے کفار تیر برسا رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیسے بچائی جائے. اب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی ادب کے خلاف کہ پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. تو اب انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر کھڑے ہو گئے. اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور اپنی پیٹھ میں سارے تیر برداشت کرے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے اور ادب کے خلاف بھی. جنگ کے موقع پر اتنا زیادہ ادب کا خیال رکھتے تھے حضرت صحابہ کرام. تو ایسی اتباع اللہ تعالی ہم کو بھی نصیب فرمائے. اسی طرح اور کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مقدم رکھا. کسی کے مذاق کا خیال نہیں رکھا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا تو فلاں آدمی میرا مذاق اڑائے گا، فلاں آدمی مجھے برا سمجھے گا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہماری عزت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا بھی فرمائی. کیسر و کسرا جیسی حکومتیں یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. ایسا نام و نشان مٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ. ایک دفعہ جب کسرا ہلاک ہو گیا تو پھر اس کا نام و نشان بھی نہیں. دنیا کی سپر پاور تھی اس وقت کی کیسر و کسرا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ کفار کے سرداروں سے بات چیت کرے، ہمیں عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے. 6 میل کا سفر طے کر کے صحابہ